بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہ رہا تھا کہ غالب کے اشعار کا مختصراً سے مفہوم بنانے کی کوشش کروں۔ میں نہ تو غالب فہم ہوں نہ غالب آشنا ہوں، طالب علم بھی شاید نہیں ہوں، اردو بھی نہیں آتی، اس وجہ سے وہ کافی سارے آپ کو تلفظ میرا غلط ملے گا۔ آپ کو شاعری میں کافی لوگوں نے غالب کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں بھی آج کرنے کی ٹرائی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی غزل سے سٹارٹ کریں گے۔ میں تشریح تو اسے نہیں کہوں گا، کیونکہ تشریح تو اور چیز ہوتی ہے جس سے ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ مختصر سا مفہوم بیان کروں گا کہ اس میں مدعا کیا ہے۔ گو کہ غالب نے کہا ہے کہ میرا مدعا بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہت جتنا کو مجھ سے ہو سکے، جتنی کو میری بساط ہے اس کے مطابق کرتا چلوں۔ اور میرا جو سورس رہے گا اس میں وہ نوائے سروش ہے، مولانا غلام رسول میر صاحب کی، انہوں نے شرح کی ہوئی ہے غالب کی وہ۔ اس کے بعد سید علی نظم طبع طبعی کی ایک شرح ہے، شرح دیوان غالب وہ۔ اور اس کے بعد آغا محمد باقر ہیں، انہوں نے اپنی شرح میں تمام جتنے بھی ان کے شارحین تھے غالب کے، انہوں نے ان کو اکٹھا یکجا کیا ہوا ہے، تو اس سے تھوڑا بہت پڑھ کے، وہ پڑھنے کے بعد جو کچھ مجھے یاد رہ سکا وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلے شعر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ آگاہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ اب تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میرا تلفظ کس طرح کا ہے۔ ابھی آتش کو بھی آتش پڑھ رہا تھا، تو شعر پڑھنا بھی نہیں آتا، پھر بھی پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس میں لفظ نقش، سب سے پہلا نقش کا مطلب بیل بوٹے بنانا، تعویذ بنانا، تصویر بنانا، نشان بنانا، تو یہاں پہ اس کا مطلب تصویر ہی لیا جائے گا۔ اس کے بعد کاغذی پیراہن، کاغذی پیراہن کا مطلب بنے گا کاغذی لباس۔ اس شعر کی شرح کرتے ہوئے غالب نے ایک خط لکھا، اس میں اس شعر کی شرح کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے وہ یوں تھے۔ شاعر خیال کرتا ہے نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے، کہ جو صورت تصویر ہے اس کا پیراہن کاغذی ہے، یعنی ہستی اگرچہ مثل تصاویر، نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے جو کہ صورت تصویر ہے، اس کا پیراہن کاغذی ہے، یعنی ہستی اگرچہ مثل تصاویر اعتبار محض ہو، موجب رنج و ملال و آزار ہے۔ یہ غالب کے الفاظ تھے۔ اس کا مفہوم شعر کا کچھ یوں ہے کہ اس دنیا میں جو بھی زندگی بخشی گئی، جس چیز کو بھی ہستی بنایا گیا، ہست کیا گیا، وہ خالق حقیقی کے وجود سے جدا ہوئی، علیحدہ ہوئی، اور یہی جدائی اور علیحدگی اس کے لیے غم و غم کی وجہ بنی۔ خالق کائنات کا ایک کام مصوری بھی ہے، اس نے پردہ عدم پر موجود نقش بنائے، ان میں حیرت انگیز طور پر بو کلمونی اور گوناگونی ان میں رکھ دی۔ مصور جو نقش بناتا ہے اس میں جمود ہوتا ہے، وہ ساکن ہوتا ہے، جو بھی نقش ہو، تصویر جو بھی بنائی جائے وہ ساکن ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ مصور جو ہے وہ خالق حقیقی ہے، تو اس کی مصوری کا کمال یہ ہے کہ اس نے جو تصویر بنائی اس کو زندگی اور حرکت بخش دی۔ اب یہاں پہ جو حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو نقش
کا مطلب ہم انسان ہی لیں گے، ویسے اس میں باقی اشیاء، جمادات، نباتات، حیوانات، ہر چیز لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی ایک حالت پر ساکن نہیں رہتے، ان میں بھی جمود نہیں۔ انسان اگر سرسری نگاہ ڈالے تو وہ سنگ کو، خاک کو، ان اشیاء کو جامد سمجھ سکتا ہے۔ نیوٹن کی طبیعیات میں بھی یہ ساکن اور جمود کی حالت میں ہی سمجھی گئی، لیکن ماڈرن سائنس جو ریویل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے ساکن نہیں ہے، اس کے اندر حرکت ہے، وہ سراپا حرکت ہے۔ ہر اس کے اندر ایٹم اور مولیکیول اس کے حرکت میں ہیں، سب اٹامک لیول، اس کے الیکٹرون، نیوٹرون، پروٹون سب حرکت میں ہیں۔ اس سے بھی مزید نچلے لیولز میں جا کر دیکھا جائے کوانٹم کے لیول پر تو وہ سراپا حرکت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر تحریر میں ایک شوخی پائی جاتی ہے۔ شوخی بھی عجیب و غریب مفہوم لیے ہوئے ہے، چلبلے بچوں میں بھی شوخی پائی جاتی ہے، اور شاعروں کے نزدیک معشوق کا بھی ایک خاصہ ہے۔ لہٰذا رنگ میں بھی شوخی پائی جاتی ہے، بیان میں بھی اور تقریر میں بھی۔ یہاں غالب تصویر کی شوخی کا ذکر کرتا ہے، جو کہ مصور کی شوخی تحریر کا اظہار کر رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ شوخی کا کیا خاصہ ہے جس سے فریاد پیدا ہو رہی ہے۔ اصل میں شوخی کے اندر بے تابی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بے تابی کا زیادہ ہو جانا بھی زندگی کو بے توازن کر دیتا ہے، اس کا توازن ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا توازن اور ہم آہنگی ضروری کیفیت ہے زندگی کی۔ شوخی میں کشش اور گریز دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جبکہ دوسرے پہلو سے طبیعت فرار کی طرف آمادہ ہوتی ہے، اور یہی فرار اور یہی گریز کی تمنا کا نام فریاد ہے۔ ہر چیز شوخی تحریر کی فریادی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ فنا نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ اس شوخی میں ایک طرح کی دلکشی موجود ہے۔ فریاد دلوں سے پیدا ہوتی ہے، اور ہر چیز میں ایک دل کا بھی کہا گیا کہ جس چیز میں حرکت ہو، فریاد دلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی جامد وجود سے تو فریاد کا پیدا ہونا ہی محال ہے۔ اگر کائنات میں ہر نقش شوخی تحریر کا فریادی ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کائنات کے مادے کے جامد ذرات سے نہیں بلکہ دلوں سے آباد ہیں۔ غالب کا اسی مفہوم کا ایک اور شعر تھا: از مہر تاب ذرہ دل و دل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ۔ جرمنی کے ایک فلاسفر تھے شوپن ہار، ان کا فلسفہ سارا یہی ہے کہ زندگی اضطراب ہے، اس میں بے-تابی موجود ہی موجود ہے۔ اگرچہ یہ شوخی تحریر جو فریاد آفریں ہے ہر نقش کے اندر موجود ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی ہستی اس سے مبرہ نہیں۔ ارتقائے حیات کے ساتھ ساتھ یہ شوخی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ انسانوں تک آتے آتے، جو کہ اشرف المخلوقات ہے، یہ سب سے زیادہ اضطرابی کیفیت وہ ہے جس سے قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غالب کے ایک فارسی شعر میں قیامت اور انسان کو ہمزاد کہا گیا ہے۔ جس پردے خاک میں سے انسان بنایا گیا اسی سے قیامت ابھری۔ انسانیت اور قیامت بے یک وقت ایک ہی حقیقت میں سے سرزد ہوتے ہیں۔ اچھی بری تمناؤں کا طوفان اور اس کے نتائج ہر وقت نفس انسانی پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ مصور کائنات کی شوخی تحریر کا سب سے نمائندہ نمونہ انسان ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ فریادی ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں: کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ کاوے کاوے مطلب کھودنا، کھودنے کے علاوہ سخت محنت یا مشقت، رنج وغیرہ۔ سخت جانی کا مطلب حد درجہ جفا کشی۔ جوئے شیر کا تو آپ کو اندازہ ہو گئی کہ جو فرہاد نے نہر کھودی وہ۔ اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ جس طرح سے میں اپنی شام کو صبح کرتا ہوں، شام کے وقت کا صبح میں بدلنا جس طرح سے ہوتا ہے،
جتنی اس میں مشقت اور جدائی برداشت کرتا ہوں وہ وہی جدائی اور اسی طرح کی جدائی ہے جس طرح سے فرحات کو جوئے شیر کھودتے وقت جو سخت مشقت اور دقت پیش آئی وہی کچھ میں برداشت کر رہا ہوں۔ جس طرح اس کے لیے دشوار تھا اسی طرح شام کو صبح کرنا یعنی رات کا کاٹنا میرے لیے بھی پرمشقت ہے۔ اس میں دیکھیے گا کہ رات کے وقت کو اندھیرا ہے چونکہ اس لیے اس کالے پہاڑ سے جو فرحات نے کھودا اور صبح کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اسے جوئے شیر سے تشبیہ دی غالب نے۔ تیسرا شعر، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ شوق سے مراد یہاں شوق قتل لیجئے، دم کا مطلب تلوار کی دھار۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ میرے شوق قتل کا جذبہ تو دیکھو، اس نے تلوار کے دم کو، تلوار کی دھار کو اس کے سینے سے باہر کھینچ لیا ہے۔ میرے قتل ہونے کے شوق کو دیکھ کر تلوار کا جو دم ہے، تلوار کی جو دھار ہے وہ اس کے سینے سے باہر نکل آئی ہے۔ تلوار کی دھار ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو تلوار میں ایک قدرتی جو ہے وہ تھوڑا سا خم سا رکھا جاتا ہے، تو وہ دکھنے پہ یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا جو دھار ہے تلوار کی وہ اس سے باہر آ رہی ہے اس کے سینے سے۔ اگلا شعر دیکھیے، آگاہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ آگاہی سے مراد یہاں علم، شعور، عقل، واقفیت، باخبری لیجئے۔ عنقا ایک فرضی پرندہ ہوتا ہے جس کی گردن لمبی تصور کی جاتی ہے، تصوراتی پرندہ ہے، اس کا نام موجود ہے لیکن پرندہ ناپید ہے۔ آگاہی اگر صیاد بن کر دام شنیدن، فہم کا جال، میرے کلام کو سمجھنے کا جال بچھائے تو کیا میری تقریر جو ہے وہ عنقا کے پرندے کی طرح نایاب ہے۔ میری تقریر کا جو مفہوم ہے اسے سمجھنا آسان کام نہیں ہے، عنقا کی طرح وہ کبھی اسیر دام نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ عنقا کی طرح نایاب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے معنی ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا جو کلام ہے وہ اتنا دقیق اور نازک ہے کہ علم والے اور عقل والے اس تک جتنے مرضی آگاہی کے دام بچھاتے رہیں وہ بآسانی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک فارسی کا ان کا شعر تھا، اب فارسی مجھے آتی نہیں، تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم تیز اڑنے والے ہما ہیں اور ہماری پرواز میں اس قدر گرمی ہے کہ سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا بلکہ دھواں بن کر اوپر اڑ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص ہمیں سمجھنا چاہتا ہے، جو ہمارے کلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے فہم کا لیول اونچا کرے، وہ اسے بلندی پر لائے۔ یوں نہیں کہ ہم خود اتر کر بلندی سے اس کے پاس آئیں گے اور وہ ہمارے مفہوم کو سمجھ لے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے فہم کو پرواز دے، فہم کو پرواز بخشے اور ہمارے مقام تک آ کر ہمیں سمجھے۔ اگلا شعر، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ آتش زیر پا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مضطرب ہونا، بے قرار ہونا۔ موئے آتش دیدہ، منہ مطلب بال، آتش دیدہ جس کو آگ نے چھوا ہو۔ جس بال کو آگ کے قریب لے جائیں اس کو آگ چھوئے تو اس کی کیفیت آپ جانتے ہیں کہ ایک حلقے کی مانند ہوا کرتی ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں قید میں بے قرار ہوں، اسیری میں بھی آتش زیر پا ہوں، مضطرب ہوں، اور آتش زیر پا اس طرح سے ہوں، اس شدت سے ہوں کہ جو زنجیر کا حلقہ آیا
میرے پاؤں کے نیچے وہ اس بال کی طرح ہو گیا جس کو آگ نے چھوا، وہ بھی ہلکے کی طرح مڑ جایا کرتا ہے۔ اس کی مراد کچھ یوں بنے گی کہ دنیا سے تعلق کی زنجیر جو میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے وہ مجھے عشق ربانی اور عشق حقیقی کے راستے سے روک نہیں سکتی۔ تو یہ ٹوٹا پھوٹا سا مفہوم تھا پہلی غزل کا۔ اللہ حافظ۔